بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، ماہ محرم میں عزاداری پوری طرح پوری دنیا میں منعقد کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک غم کا مہینہ ہے اور سب غمگین ہیں۔ محرم کا چاند دکھتے ہی فضا میں جو ایک خوشبو لہو امام علی مقام کی خوشبو طاری ہے جو مومنین تک، روحوں تک پہنچتی ہے، اور ایک خاص ماحول ہے جو غم کا ماحول ہے۔ ہمارے ساتھ آج مہمان تشریف فرما ہے مولانا محمد حسین مسعودی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب، عزاداری جاری و ساری ہے، اور ہمارا آج کا پروگرام جو ہے بھی عزاداری ہی کے عنوان سے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ عزاداری ہی کیا ایسا ہے بات جو عزاداری کی جانی چاہیے، اور غم امام مظلوم امام علی مقام کا جو کربلا کے میدان میں آپ کی قربانی اور آپ کے اعزاء احباب اور انصار کی قربانی ہے، وہ اس کو کس طرح دیکھا جائے؟ کیونکہ قربانیاں تو اس سے پہلے بھی جنگوں میں پیش کی جاتی رہی ہیں اور بعد میں بھی ہوئیں، لیکن خاص بات ایسی کیا ہے کربلا کے اندر اور کربلا والوں کے اندر اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعزاء رفقا اور اصحاب میں، کہ ان کی قربانی جداگانہ نظر آتی ہے اور ان کا غم عزا منایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ خداوند عالم نے قرآن میں اس کو جگہ دی ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے۔ یہ تو قل خود آ کر کے اس بات کو اعلان کر رہا ہے، اے حبیب آپ کہیے، یعنی حکم میرا ہے، لسان آپ کی ہے، خواہش میری ہے، طلب آپ فرمائیں گے، یعنی میرا حکم ہے، بجا آوری مسلمین اور مومنین کی ذمہ داری ہے۔ محبت اور مودت، ان دونوں میں ایک فرق جو عام طور پہ بہت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ محبت بھی دل سے کی جاتی ہے اور مودت بھی دل سے کی جاتی ہے، لیکن محبت میں اظہار ضروری نہیں ہوتا، مودت میں اظہار ضروری ہے۔ عزاداری سید الشہداء اس اجر رسالت ادا کرنے کی ایک عملی صورت ہے، ایک اعلان ہے۔ یہ فرش عزا جو ہم بچھاتے ہیں، یہ ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہماری تمام عبادات، اگرچہ کہ یہ خود ایک عبادت ہے لیکن یہ سب سے بڑی عبادت ہے، کیوں کہ اس عبادت کے اوپر وہ ہمارے جو شریعت جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم فروع دین کہتے ہیں، جسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زیارات، یہ زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں، یہ سب موقوف ہیں اجر رسالت کے اوپر۔ کیونکہ غم جو کربلا کا ہے، اور وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر بھی فرمایا اور تذکرہ کیا اور وقتاً فوقتاً اور بیان کیا، اور اس پر آپ خود بھی غمگین ہوئے، غمزدہ ہوئے اور رضا کی صورت بنی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ صرف رسول اکرم ہی نام حسین سن کر کے آپ دیدہ نہیں ہوتے، کہ آپ کا سوال تو حضرت آدم نے بھی گریہ کیا، تمام انبیاء نے گریہ کیا، اس کا ٹائم نہیں ہے اس کی تفصیل میں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے تو خاص طور پر جب امام حسین موجود بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی موجود ہیں، دو فرزندان، ایک کیا ہے اپنا صلبی ہے اور ایک علی کے صلب کے مولا حسین زانو پہ ہیں، اور جبریل امین آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک کو لے جانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ وہی سوال اٹھتا ہے، وہیں سے ایک گریہ شروع ہوتا ہے، یا رسول اکرم باقاعدہ گریہ کرتے ہیں، باقاعدہ روئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور موقع پر جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو اس وقت بھی خبر دی گئی، تب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا ہے مظلومیت حسین پر، وہ مظالم جو کیا ہے بدترین مظالم جو کربلا میں ڈھائے گئے کائنات پہ اور اس روئے زمین پر، ایسے ظلم کہ جہاں ظلم شرما جائے وہ کربلا میں ہوئے، اس پر رسول اکرم روئے۔ یا پھر اس کے بعد
حضرت ام سلمہ کے حوالے سے، جو زوجہ رسول ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں اور بڑی عاقلہ اور فاضلہ خاتون میں سے ہیں، تاریخ اس کی گواہ بھی ہے، وہ حالت خواب میں دیکھ رہی ہیں، کیونکہ سب سے آخر 64 ہجری تک حضرت ام سلمہ ہی باحیات رہیں، تو واقعی کربلا کے بعد ایک زوجہ تھیں اور وہ آپ تھیں، اور وہ 61 ہجری میں کیا دیکھ رہی ہیں؟ خواب دیکھ رہی ہیں روز عاشور کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، جن کے آپ کا عمامہ جو ہے وہ گرد آلود ہے، چہرے پر خاک ہے، ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس بوتل میں ایک خون ہے. تو پھر ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ نے حالت خواب میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیا حالت ہے؟ تو اس وقت کہا میں تو کربلا سے آ رہا ہوں، اور یہ تم شیشی جو دیکھ رہی ہو اس میں نے اپنی آل کے اور حسین ابن علی کے خون کو جمع کر کے لا رہا ہوں. وہ خاک کربلا، وہاں جب جنگ ہو رہی ہے میں وہاں موجود تھا. یعنی یہ پوری اب اس کی اگر تفصیل میں جایا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ خاک کا اڑنا اور خاک رسول کے چہرے پر آنا اور پھر رسول کا گریہ کرتے جانا اور خون حسین کا لے کے آنا، تو یہ ساری چیزیں تو تاریخ میں بھی موجود ہیں، یہ عالم اسلام کے پاس محفوظ ہیں. اور اسی لیے میں تو ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ جی ہاں، بس یاد رکھا کریں مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ کہ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، یعنی ہر قوم گریہ کرے گی حسین کی مظلومیت پر. پکارے گی کہ کیا مطلب ہے؟ جب پکارے گی تو خود بخود اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس وقت بہت آج مختصر ہمیشہ ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ ہم اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے اپنے ناظرین سے. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائی لا الہ ہست حسین. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، مولانا محمد حسین مسعودی صاحب کو بھی اور ہمیں بھی، اور اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.